غلامان احمد رضا ہے، ارے کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، بحمد اللہ تعالی بندہ نچیز اپنے دیے ہوئے وقت پر حاضر ہے، اور میں گزارش کروں گا ہاشم مدنی صاحب سے کہ وہ بھی اب گروپ کے اندر تشریف فرما ہو جائیں اور وقت کو ضائع کیے بغیر اپنی شرائط گروپ میں پیش کر دیں۔ میں اپنی شرائط انشاءاللہ تعالی گروپ میں لگا دیتا ہوں۔ تمامی معزز سامعین کرام سماعت فرمائیں کہ ہم نے ہاشم دیوبندی صاحب کو 2 بجے سے لے کے 4 بجے تک کا وقت دیا تھا۔ اگر وہ اس ٹائم کے دوران آ جاتے ہیں تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان سے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر وہ ان 2 گھنٹے کے اندر نہیں آتے تو پھر ان کی شکست واضح ہے، کیونکہ وہ فرار ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں آتے تو، کیونکہ گروپ کے اندر ان کی وائس ہمارے پاس محفوظ ہے۔ میں ویڈیو کی صورت میں انشاءاللہ ان کا پورا بیان آپ کے سامنے پیش کر دوں گا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کل ہم تیار ہیں اسی عنوان پر جو عنوان ہاشم مدنی صاحب نے ہمیں دیا تھا اذان سے پہلے صلاۃ والسلام کا۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آپ توجہ فرمائیں کہ ہاشم دیوبندی صاحب نے میری وائسوں کو سماعت کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ابھی تک انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ قبلہ بڑے چیلنج کر رہے تھے، جواب تو دے دیں، اگر مصروف ہے تو بتا دیں، ہم تھوڑا سا انتظار کر لیتے ہیں آپ کے لیے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم الحمدللہ اس گروپ میں ہی بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آج محترم آپ شرائط بتا رہے تھے، آپ شرائط پیش کریں۔ معزز سامعین کرام، بندہ نچیز کی طرف سے یہ شرائط تھیں جو کہ آپ بخوبی پڑھ سکتے ہیں، آپ کی اسکرین پر شو ہو رہی ہیں۔ یہ 9 شرائط لکھ کر میں نے اپنی طرف سے سینڈ کی تھیں، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی جناب ہاشم دیوبندی صاحب، یہ میں نے اپنی جو شرائط لکھی تھی وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر دی ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کا مطالعہ فرما لیں، اور آپ اپنی شرائط بھی جو ہے وہ گروپ کے اندر پیش کر دیں، جو بھی آپ کی شرائط ہوں، ٹھیک ہے۔ جی جناب، میں آپ کی شرائط سے متفق ہوں۔ ایک بات ہے کہ جو کاپی پیسٹ والی بات ہے، ہمارے پاس اس وقت اتنی کتابیں موجود نہیں ہیں، کیونکہ کتابوں کے ہم نے سکین ہی اکٹھے کیے ہوئے ہیں۔ اوریجنل کتابیں ہمارے پاس میرے پاس تھی، مگر جو موبائل ہینگ ہوا تو اس کا سافٹ ویئر کرایہ ساری ختم ہو گئی، تو جو کاپی پیسٹ ہوگا اس کے ہم ذمہ وار ہوں گے کہ اگر وہ حوالہ درست نہ ہوا تو ہماری شکست ہوگی۔ اگر جو بھی آگے سے پیش کرے گا اگر وہ اوریجنل نہ ہوا تو اس کی شکست ہوگی۔ ماشاءاللہ آپ اپنے مسلک کے عالم دین ہیں، ٹھیک ہے، دیوبندی مذہب کے آپ عالم دین ہیں، اور اپنے آپ کو بطور مناظر گروپوں کے اندر پیش کرتے ہیں، لیکن آج آپ کے پاس اپنے دفاع کے لیے اصل کتاب سے حوالے ہی نہیں ہے۔ عجیب منتا کہ یار چیلنج آپ نے کر دیا تھا گروپ کے اندر کہ کوئی رضا خانی آئے اور ہم سے بات کرے، اور جب ہم بات کرنے کے لیے آئے تو آپ کہہ رہے ہیں جی کاپی پیسٹ کریں گے، تو سر یہ تو بات درست نہیں ہے نا۔ آپ یقین کریں، مجھے کل رات میں جب میں نے آپ کے ساتھ مناظرہ فکس کیا ہے تو میں نے آج صبح اپنے کام کی چھٹی کی ہے، میں نے ساری تیاری کی ہے، کتابوں پہ نشان لگائے ہیں، گوگل سے PDF ڈاؤن لوڈ کریں، اس کے بعد جو ہے ان کو ڈھونڈا ہے اور اس میں نشان لگائیں۔ آپ یقین کریں محترم، فرسٹ ٹائم جو ہے کچھ مصروفیت ہوتی ہے وہ، اور اس کے بعد ظہر کی نماز کے بعد جو ہی ٹائم ملا تو میں گروپ کے اندر حاضر ہو گیا۔ تو اگر میں نے بتایا کہ اصل کتاب کا حوالہ اگر ہم نہ دیں، وہ جو کتاب ہم سکین پیش کریں گے، اگر اصل کتاب کا حوالہ نہ ہوا تو ہماری شکست۔ ہاشم مدنی صاحب، اس وقت آپ بطور مناظر پیش ہیں، یہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے، یہ بہانے نہیں چلتے میدان مناظرہ کے اندر کے مصروفیات تھیں، ایسے تو آپ کی شکست ہو جائے گی، آپ کہیں گے یار میری تیاری نہیں ہوئی تھی، میری مصروفیت تھی، اس لیے لہٰذا میں ہار گیا، یہ میری ہار تسلیم نہ کی جائے۔ ایسے ہوگا؟ ایسا تو نہیں ہوگا نا حضرت۔ اگر آپ کے پاس ابھی اسکین نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب آپ کے پاس اسکین ہو، جب آپ کے پاس وقت ہو تب آپ آ کر بات کریے، لیکن کاپی پیسٹ نہیں، ٹھیک ہے، کاپی پیسٹ قطعاً نہیں۔ پھر آپ کے عالم ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ ہم تو ایک طالب علم ہیں، ٹھیک ہے، اس وقت ہمارے پاس عالم کی سند موجود نہیں ہے، اس کے باوجود بھی الحمدللہ تعالیٰ ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور
کوشش کرتے ہیں کہ تمام حوالے جو ہے نا وہ اصل کتاب سے دینے کی، لیکن آپ بطور عالم ہیں، بطور مناظر اپنے آپ کو گروپوں میں پیش کرتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں، لیکن آپ کا حال یہ ہے کہ آپ کے پاس کتابوں سے حوالے ہی نہیں ہیں. آپ کہہ رہے ہیں میں کاپی پیسٹ کروں گا. کاپی پیسٹ مناظر ہیں، یعنی گوگل والے مناظر ہیں. یا تو تسلیم کر لیں کہ ہاں میں گوگل والا مناظر ہوں، پھر انشاءاللہ ہم آپ سے گفتگو کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے جناب، ہم نے بتایا تھا کہ میرا موبائل جو ہے وہ ہینگ ہو گیا تھا اور اس میں جتنے بھی کتابیں تھیں وہ ساری کی ساری کیا ہو گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں جب اس کا سافٹ ویئر کرا ہے بندہ. تو میرے پیارے، میرے قابل احترام جناب من، جب آپ لوگوں کے پاس کتابیں نہیں ہوتی، مواد نہیں ہوتا، دم خم نہیں ہے آپ لوگوں میں اتنا، تو آپ کیوں پھر لوگوں کو چیلنج کرتے پھرتے ہیں کہ جی رضا خانی یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے؟ بحمد اللہ تعالیٰ امام اہل سنت کا غلام خادم تو یہاں موجود ہے، گفتگو کے لیے تیار ہے، لیکن آپ کی جو ہے وہ منطقی الگ ہے. آپ کہہ رہے ہیں میرے پاس یہ کاپی پیسٹ ہے، تو کاپی پیسٹ مفتی ہیں، کاپی پیسٹ مناظر ہیں، کاپی پیسٹ پہ زندگی گزار رہے ہیں یار آپ. عجیب بات ہے آپ کی. جب آپ کے پاس کتابیں نہیں تھیں، مواد نہیں تھا، موبائل آپ کا صحیح نہیں ہے، موبائل آپ کا خراب ہے، موبائل آپ کا ہینگ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ چیلنج نہ کرتے نا. اور جب میں نے آپ کے چیلنج کو ایکسیپٹ کیا، ٹھیک ہے، تو آپ منع کر دیتے کہ حضرت میں گفتگو نہیں کر سکتا، ہاں میں جو ہے وہ کسی اور سے آپ کی گفتگو کروا سکتا ہوں، آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے. لیکن آپ کو آپ کے ابو بکر دیوبندی نے متنبع کیا ہے، کہا کہ حضرت اس عنوان پہ گفتگو نہ کریں. آپ کہتے ہیں میں کروں گا، آپ کہتے ہیں میں کروں گا، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ آج میں نے اپنا پورا دن یہ سمجھنا خراب کیا. محترم، آپ اپنا دعویٰ پیش کریں، اور میرے پاس ایک دوسرا موبائل ہے، میں اس کو نیٹ چلا رہا ہوں، اس سے میں جو ہے نا کتاب جو ہے وہ جو ہی آئے گی اوریجنل پیج اس کا میں بھیجوں گا، ٹھیک ہے، نکال کے. تو آپ الحمدللہ شروع کریں، اپنا دعویٰ پیش کریں. جو آپ کی آذان ہے وہ کس طرح کی ہے؟ حضرت پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا اختلاف آذان پر نہیں ہے. آذان آپ کی بھی وہی ہے جو ہماری ہے بحمد اللہ تعالیٰ، اور ہماری بھی وہی ہے جو آپ کی ہے. اختلاف ہمارا ہے آذان سے پہلے، اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پر. آپ نے کہا کہ یہ جو صلاۃ و سلام ہے یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے، اس پر رضا خانیوں کو چیلنج ہے، ٹھیک ہے، تو گفتگو اس کے اوپر ہونی ہے، ٹھیک ہے. میں اس پہ انشاءاللہ دعویٰ پیش کرتا ہوں اپنا. جی دعویٰ پیش کریں کہ اپنا یہ بتانا ہے کہ جو آپ کی اذان ہے اور جو صلاۃ ہے یہ آپ نے اذان اور صلاۃ اکٹھی ثابت کرنی ہے نا. ہم بھی اپنی اذان جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے اور محدثین سے اور ائمہ اربعہ سے، ان سے یہ ثابت کریں گے ہم نا. آپ بھی وہ ثابت کریں اپنی اذان اور وہ جو اس کے ساتھ صلاۃ پڑھیں گے. وہ اذان اور آپ کی اذان میں فرق ہے. ہماری اذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، آپ کی اذان الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سے شروع ہوتی ہے. میرے محترم، اب یہاں پر مدعی آپ ہو چکے ہیں، اور اصول ہے البینۃ علی المدعی، ٹھیک ہے. اب آپ نے یہاں پر اپنے دعوے پہ دلیل پیش کرنی ہے. آپ نے الفاظ کہے کہ بریلویوں کی اذان صلاۃ و سلام سے شروع ہوتی ہے، یعنی بریلوی جو ہے وہ صلاۃ و سلام کو اذان میں شامل سمجھتے ہیں، جبکہ ہمارا یہ موقف بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمارا یہ موقف بالکل بھی نہیں ہے. پہلے اب آپ اپنے اس دعوے پر دلیل دیں، رجوع کر لیں، یا تو دلیل دیں یا رجوع کر لیں. ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش نہ کریں اور نہ دوسرے موضوع کی طرف جائیں. جو آپ کو بات بتائی جا رہی ہے، جس بات پر بات ہوگی، جو موضوع طے ہے اس پر بات کریں. ادھر ادھر کی خلطے میں بس کرنے کی کوشش مت کرو. میرے پیارے، پورا گروپ دیکھ رہا ہے کون بھاگ رہا ہے، ٹھیک ہے. آپ نے یہاں پر دعویٰ کر دیا ہے کہ بریلوی صلاۃ و سلام کو اذان کا حصہ سمجھتے ہیں، بریلویوں کی اذان صلاۃ و سلام سے شروع ہوتی ہے، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے، جبکہ یہ ہمارا موقف تو بالکل بھی نہیں، ٹھیک ہے. اب البینۃ علی المدعی کے تحت آپ اس پر دلیل پیش کریں گے، اور اگر آپ دلیل پیش نہیں کر سکتے تو آپ کی شکست ہے، یا تو رجوع کر لیں، ٹھیک ہے. ہوتا ہے سب کو دل ثانی سے جو ہے نا بندے کے منہ سے نکل جاتی ہے کوئی ایسی بات جو وہ نہ کرنا چاہتا ہو. ہم تو حسن ظن رکھیں گے آپ کے لیے. میں آپ کے لیے حسن ظن رکھتے ہوئے حضرت آپ کو موقع دیتا ہوں کہ آپ رجوع کر لیں. یہ جو آپ نے الفاظ کہے نا کہ بریلوی صلاۃ و سلام کو اذان کا حصہ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر یا تو دلیل پیش کر دیں یا رجوع کر لیں. ہو سکتا ہے آپ سے سب کو دل ثانی سے یہ جملے ادا ہو گئے ہو، نہیں تو آپ کوئی دلیل پیش کر دیں، ٹھیک ہے. آخر پر اس پر بات ہوگی کہ رضا خانیوں کی اذان جو ہے وہ صلاۃ والسلام سے شروع ہوتی ہے. یہ بات الفاظ کہے ہیں، اوپر والی وائس سماعت فرما لیں آپ. اور آپ، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے مدعے کی طرف آئیں اور اپنا دعویٰ پیش کریں، اور میں بھاگنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ تو گروپ والے سماعت فرما رہے ہیں. کون
اور میرے پیارے، میں تو دعویٰ لکھ رہا تھا، لیکن آپ نے یہاں پر ایک الگ ہی منطق شروع کر دیا۔ آپ نے کہا کہ جی بریلویوں کی جو اذان ہے وہ صلاۃ والسلام سے شروع ہوتی ہے، بریلوی صلاۃ والسلام کو اذان کا ایک حصہ سمجھتے ہیں۔ اس پر جلدی سے دلیل پیش کر دیں تاکہ عوام کے ذہنوں میں بھی جو ہے یہ بات واضح ہو جائے، ٹھیک ہے؟ عوام بھی اس بات کو دیکھ لے کہ ہاں بھائی واقعی یہ بریلویوں کا نظریہ ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے اندر اتنی ہی طاقت تھی کہ آپ بس پہلے اپنا دعویٰ بھی پیش نہیں کر سکے تو چیخ تو بڑے رہے تھے کہ دیوبندیوں کی شکست ہوگی، دیکھنے کے لیے گروپ میں آ جائیں، کیا کیا کریں، جلدی سے دعویٰ پیش کرو، اپنا ادھر ادھر کی ایں بیں شیں کرنے کی، شاباش شاباش جلدی کرو اپنا دعویٰ لکھ کر۔ اور میرے پیارے، کس منہ سے آپ اپنے آپ کو مناظر کہتے ہیں؟ آپ کو اصول نہیں پتا۔ البینۃ علی المدعی، 3 دفعہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ دلیل مدعی کی ذمہ ہوتی ہے۔ میں جب اپنا دعویٰ لکھ رہا تھا اس وقت تک میں مدعی تھا، لیکن آپ نے اوپر ایک ڈھکوسلا مار دیا، ٹھیک ہے؟ ایک جھوٹ باندھ دیا ہم پر کہ جی بریلوی صلاۃ والسلام کو اذان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ یہ ثابت کریں یہ کدھر ہے؟ یہ جو آپ نے اوپر دعویٰ کیا ہے، ڈھکوسلا مارا ہے، یہ کہاں لکھا ہے کہ بھائی بریلوی صلاۃ والسلام کو اذان کا حصہ سمجھتے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ جس طرح شیعوں نے نعوذ باللہ من ذالک اپنی لمبی اذان بنائی ہوئی ہے نا، اس طرح جو آپ امت کو تاثر دیتے ہیں ہمارے حوالے سے کہ بریلویوں کے یہ عقائد ہیں، یہ مسائل ہیں، نعوذ باللہ، آپ جلدی سے ثابت کریں۔ میں دعویٰ لکھنے کا پابند ہوں اور میں دعویٰ آپ کو لکھ کر دوں گا انشاءاللہ، اور اس دعوے پر گفتگو بھی ہوگی، لیکن اوپر جو آپ نے ایک بونگی ماری ہے، ایک ڈھکوسلا مارا ہے کہ نعوذ باللہ بریلوی صلاۃ والسلام کو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کو اذان کا حصہ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ کدھر لکھا ہے سر؟ یہ بتا دیں بس مجھے، اور نہیں بتا سکتے تو رجوع کر لیں یار، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ سے سبقت لسانی سے یہ الفاظ نکل گئے ہوں منہ سے۔ ویر، آپ کی جو اذان صلاۃ والی ہے یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام والی نہیں ہے، صحابہ کرام والی نہیں ہے۔ آپ کی جو اذان یہ صلاۃ والی ہے یہ محدثین والی نہیں ہے، فقہاء اعظام والی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے آپ دعویٰ لکھیں، اس پر بعد میں بات ہوگی۔ پہلے دعویٰ لکھیں، دعوے کے بعد جتنی باتیں آئیں گی سب پر بات ہوگی۔ ابھی دعوے سے بھاگنے نہیں دوں گا آپ کو میں، مت درمیان میں دوسری باتیں لانے کی کوشش کرو۔ پر شرم نہیں آتی؟ آپ نے اس میں کیا لکھا تھا جو آپ نے شرائط لکھے تھے؟ او میرے پیارے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے دور میں بھی وہی اذان دی جاتی تھی جو آج ہم اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی اپنی مساجد میں دیتے ہیں۔ اختلاف اس پر نہیں، اختلاف ہے اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پر، کہ اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ بدعت ہے یا شرک ہے، ٹھیک ہے؟ تو بات اس پر ہونی تھی، لیکن آپ نے ایک نیا ڈھکوسلا مارا، آپ نے ایک نئی بونگی ماری کہ جناب بریلوی جو صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں وہ اذان کا حصہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے اوپر اب آپ نے کوئی حوالہ پیش کرنا ہے، کوئی دلیل پیش کرنی ہے، اور اگر آپ حوالہ دلیل نہیں پیش کر سکتے تو آپ کی واضح شکست ہے، کیونکہ آپ اوپر جھوٹ بول کر پھنس چکے ہو، ٹھیک ہے؟ اب آپ کی جو حالت ہے وہ پورا گروپ دیکھ رہا ہے۔ میں آپ کو ایسے انشاءاللہ فرار نہیں ہونے دوں گا جب تک آپ دلیل پیش نہیں کریں گے یا پھر رجوع نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گروپ والے سماعت فرمائیں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین والی اذان تھی وہی ہماری مساجد میں دی جاتی ہے۔ کون سا کوئی صاحب ہے ایسے گروپ کے اندر جو بتا سکے کہ ان کی شہادت دے سکے ان کی اذان جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین والی ہے؟ ان کی اذان جو ہے یہ صحابہ کرام والی کدھر دیتے ہیں؟ یہ تو پہلے صلاۃ پڑھتے تھے، صحابہ صلاۃ نہیں پڑھتے تھے، ان کو شرم نہیں آتی؟ یہ صحابہ کرام کی جو جماعت تھی وہ اہل سنت والجماعت تھی، ان کی نامرادوں کی جماعت ہے جو اہل سنت و جماعت ہے۔ یہ محترم، اسی پر تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس پر کوئی دلیل دیں کہ ہم نے صلاۃ والسلام کو اذان کا حصہ بنا دیا ہو۔ اذان الگ ہے، اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھنا یہ الگ بات ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب صحابہ کے دور میں صلاۃ والسلام نہیں پڑھا جاتا تھا اور بریلوی آج اذان کے ساتھ صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں، جبکہ ہمارا موقف یہ ہے کہ جو ہم صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں یہ اذان کا قطعاً حصہ نہیں، ٹھیک ہے؟ ہم اس کو اذان کا حصہ نہیں کہتے، یہ اذان سے ہم پہلے پڑھتے ہیں، اذان سے پہلے پڑھتے ہیں۔ اب آپ لوگ یہ جو بہتان باندھ رہے ہیں نا کہ دیکھیں جی بریلویوں نے اس کو اذان کا حصہ بنایا ہوا ہے، تو یہ اس پر کوئی دلیل پیش کر دیں، کیونکہ ہمارا موقف تو ہرگز یہ نہیں ہے۔ اگر آپ دلیل پیش نہیں کر سکتے تو آپ کی شکست واضح ہے۔ جب تک آپ اور پھر اگر آپ کا یہ اصول لیا جائے تو پھر صحابہ کے عمل کو کیا کہو گے؟ نعوذ باللہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 483، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے صحابی حضرت ابن عمر مکے سے مدینہ جاتے تو ان جگہوں کو تلاش کرتے، اوے سنو، ان جگہوں کو تلاش کرتے جہاں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نماز پڑھی، پھر ان جگہوں کو ڈھونڈ کر نماز وہاں ادا کرتے،
حضور کی محبت میں، ٹھیک ہے۔ اب مجھے بتاؤ، حضور نے تو یہ نہیں فرمایا تھا کہ جب بھی تم مدینے سے مکہ جاؤ تو ان جگہوں کو ڈھونڈنا اور وہاں پہ جا کے نماز پڑھنا؟ کہاں یہ حدیث؟ کسی خلیفہ راشدین میں سے کسی خلیفہ نے جو ہے وہ ان جگہوں پر نماز نہیں پڑھی، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر کا یہ عمل تھا، وہ کرتے تھے، تو کیا ان کی نماز بھی نعوذ باللہ من ذالک باطل ہو گئی؟ کیا وہ اپنی خود کی نماز پڑھتے تھے؟ عجیب بات ہے یار۔ وائس دوبارہ سماعت فرمائیں کہ میں نے کہا کہ بریلویوں کی اذان الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سے شروع ہوتی ہے، ہماری اذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، اور ہماری اذان جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین والی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام والی ہے، ائمہ اربعہ والی ہے، محدثین والی ہے، فقہاء اعظام والی ہے۔ بریلویوں کی جو اذان ہے وہ نہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام والی ہے، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین والی ہے، نہ اہل سنت والجماعت والی ہے، نہ محدثین والی ہے، نہ فقہاء اعظام والی ہے، نہ احناف والی ہے، نہ حنفیوں والی ہے۔ ان کی جو اذان ہے وہ احمد رضا خان والی ہے، مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی والی ہے۔ سر جب میں نے آپ سے عرض کی کہ ہماری اذان بھی وہی ہے جو صحابہ والی ہے، ٹھیک ہے، اختلاف اذان پر نہیں، یہی بات تو میں آپ کو اتنی دیر سے سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اختلاف اذان پر نہیں، اختلاف ہے اذان سے قبل، اذان سے 5 منٹ پہلے صلاۃ السلام پڑھنے پر، کہ صلاۃ السلام پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اختلاف اس پر ہے تو گفتگو اس پر ہونی تھی، میں دعویٰ اس پر لکھتا، لیکن آپ نے جو ہے وہ شروع کے اندر آ کر جو ہے وہ وقت ضائع کیا ہے۔ اب تمام معزز سامعین کرام سماعت فرمائیں، گفتگو ہونی تھی اذان سے قبل صلاۃ السلام پر، لیکن ہاشم دیوبندی نے ہمت نہیں کی۔ ہاشم دیوبندی کے اندر دم خم نہیں ہے کہ وہ اس موضوع پہ بات کر سکے۔ وہ کہتا ہے کہ جی ان کی اذان تو صحابہ کرام والی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ٹھیک ہے، جبکہ ثابت نہیں کر سکا۔ میں نے اسے کہا 10 دفعہ دلیل کا مطالبہ کیا کہ اس پہ کوئی دلیل پیش کر دو بھائی جان، لیکن انہوں نے ابھی تک کوئی دلیل نہیں دی، اور یہ ان کی واضح شکست ہے۔ دیکھ لیں بھائی، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اذان صحابہ والی اذان ہے، تو آپ کی اذان صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین والی اذان نہیں ہے۔ آپ کی اذان تو صلاۃ السلام والی ہے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے دور میں نہیں تھی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دور میں نہیں تھی، امام بخاری رحمہ اللہ کے دور میں نہیں تھی۔ آپ کی اذان صحابہ والی اذان نہیں ہے، مت اس کو کہو کہ ہماری اذان والے سماعت فرما رہے ہیں کہ ان کے ہمارے اندر دم خم نہیں ہے بات کرنے کی۔ یہ بیچارہ اپنا دعویٰ بھی پیش نہیں کر سکا، اپنا دعویٰ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ میں اس کو پھر کہتا ہوں کہ اپنا دعویٰ پیش کرو، تمام باتیں پچھلی چھوڑ دو۔ اگر آپ کے اندر جرأت ہے دعویٰ پیش کرنے کی کہ مدنی سے بات کر سکتا ہے تو دعویٰ پیش کر۔ ایک بات بتاتا چلوں، یہ حسن رضا کہے کہ آئندہ میں وہی اذان دوں گا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تھی، ہی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے دور میں تھی، محدثین کے دور میں تھی، فقہاء اعظام کے دور میں تھی، امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے دور کے اندر کی تھی، امام بخاری رحمہ اللہ کے دور کے اندر کی جو اذان تھی، مانو میں فقط وہی اذان دیا کروں گا۔ بے شک مجھے کہے تو میں شکست اس کو لکھ دیتا ہوں کہ یہ جیت گیا، میں ہار گیا۔ وہ اذان کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ اذان یہ ہے کہ اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ اس پر ختم ہوگی، اور یہ کہے کہ میری اذان بھی یہی اذان ہے، تو بے شک میں کہے کہ میں کہتا ہوں میری شکست ہو گئی، اس کی جیت ہو گئی۔ یہ اللہ کا شکر ہوگا کہ یہ صراط مستقیم پہ آ جائے گا اور بدعتوں سے بچ جائے گا۔ معزز سامعین اکرام، آپ نے سماعت فرمایا کہ اس بندے نے نہایت ہی دجل و فریب مکاری کے ساتھ یہ تاثر دیا کہ بریلوی صلاۃ السلام کو اذان کا حصہ سمجھ کر جو ہے وہ پڑھتے ہیں، جبکہ یہ میں نے اس سے 12 مرتبہ کہا کہ ہمارا یہ موقف ہرگز نہیں، ہمارا یہ موقف ہرگز نہیں۔ اور اس کے بعد جب میں نے اپنا دعویٰ پیش کیا، ٹھیک ہے، تو اس نے کہا کہ میں اپنی شکست لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں۔ بریلوی صرف یہ اقرار کر لیں کہ ہماری اذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، میری شکست ہو جائے گی، ٹھیک ہے، یہ بات اس نے کہی۔ اب آپ میرا دعویٰ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاشم مدنی صاحب تو بحمداللہ مناظرہ ہار چکے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کس طرح۔ میں نے اپنا دعویٰ آپ تمامی احباب کے سامنے پیش کر دیا ہے، میں وہ اس کے اندر پڑھ کے بھی سنا دوں کہ دعویٰ اہل سنت دیگر اوقات کی طرح اذان سے قبل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر صلاۃ السلام پڑھنا جائز بلکہ مستحب ہے، جس کا پڑھنا ثواب اور نہ پڑھنے والے پر
جو نہیں پڑھتے ان پر کوئی گناہ نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی الحمدللہ تعالیٰ میرا دعویٰ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ہم دلائل دینے کے پابند ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں نے پھر ایک مرتبہ شرائط گروپ کے اندر لگا دی ہیں، اگر ہاشم مدنی صاحب اپنی دیوبندیت کو ذلت سے بچانا چاہتے ہیں تو شرط نمبر 2 پہ عمل کرتے ہوئے حکم لگا دیں ہمارے دعوے پر، اور بہانے نہ بنائیں کہ جی یہ مباح میں انہوں نے جو اشکال قائم کیا تھا ہم نے اس کا جواب دے دیا ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ سر ساری باتیں آپ ہی کی مرضی کی ہوں، جو آپ کہیں ہم وہی آپ کو اس کا جواب دیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ ہمارا دعویٰ روز روشن کی طرح بھی الحمدللہ تعالیٰ واضح ہے، ایک اردو پڑھنے والا عام جو اردو پڑھتا ہے اس کو بھی ہمارا دعویٰ سمجھ میں بآسانی آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ دوسری جو شرط ہے اس کو بھی آپ پڑھ لیں کہ ہاشم مدنی صاحب اب آپ حکم لگائیں اس کے اوپر، اور اگر آپ حکم نہیں لگا سکتے تو یہ شرائط کی مخالفت ہے، اور شرائط کی مخالفت کرنے والا مناظرے سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گروپ کے تمام حضرات سماعت فرمائیں۔ انہوں نے اپنے دعوے کے اندر لکھا کہ عام اوقات کی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود پڑھا جاتا ہے، جو اس طرح آذان سے پہلے بھی پڑھیں۔ عام اوقات کے اندر ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر زندگی میں ایک بار درود شریف پڑھنا جو ہے فرض ہے، اور ایک مجلس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا نام آئے تو درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ اور اذان کے جواب میں بھی ایسے ہی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اقدس ہے تو درود شریف پڑھنا واجب ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نہ پڑھنے والا ہو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ واجب کا جو انکار کرے یہ واجب کا انکار کر رہا ہے۔ دیوبندی صاحب عقل نہ ہو تو موجہ ہی موجہ، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے یہاں پر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، جہالت پر مبنی گفتگو کی ہے۔ ہمارا اور آپ کا اختلاف ہے کہ اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھنا جائز ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے اپنے موقف کو یہاں پہ سامنے رکھا ہے۔ ہمارا موقف ہے کہ اگر کوئی شخص اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھے تو ثواب ہے، اور اگر کوئی اس کا انکار کرے، کوئی کہے کہ یہ پڑھنا نہیں چاہیے اذان سے پہلے، تو ہم کہتے ہیں اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو اذان سے پہلے صلاۃ والسلام نہیں پڑھتے ہم کہتے ہیں ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں جی فرض ہے، واجب ہے، اور یوں ہے اور یوں ہے، ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں، موقف پر آئیں، مدعا پر آئیں بھائی۔ وہ اذان یہ ہے کہ اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ اس پر ختم ہوگی، اور یہ کہے کہ میری اذان بھی یہی اذان ہے، تو بے شک میں کہے کہ میں کہتا ہوں میری شکست ہو گئی، اس کی جیت ہو گئی، یہ اللہ کا شکر ہوگا کہ یہ صراط مستقیم پہ آ جائے گا اور بدعت سے بچ جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، یہ ہاشم مدنی صاحب کی شکست ہے، سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا اپنی وائس کے اندر، میں نے وائس سینڈ کر دیا ہے، فرماتے ہیں کہ اگر حسن رضا صاحب یہ کہتے ہیں کہ میری اذان بھی اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور لا الہ الا اللہ پر ختم ہوتی ہے تو ہاشم مدنی اپنی شکست لکھ کے دینے کے لیے تیار ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں اس بات کو بھی الحمدللہ تعالیٰ تسلیم کرتا ہوں کہ ہماری اذان بھی اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے۔ کس سے؟ اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، صلاۃ والسلام سے نہیں، اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور لا الہ الا اللہ پر ختم ہوتی ہے۔ اب لہٰذا ہاشم مدنی صاحب اپنی شکست لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ نے سماعت فرمایا کہ ہم نے الحمدللہ تعالیٰ عز و جل اپنا دعویٰ اور اپنا موقف روز روشن کی طرح گروپ والوں کے سامنے رکھا۔ جو کہتے تھے کہ جی رضا خانی یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، آخر کار مجبور ہو کر اپنے ہی اصولوں میں، اپنی ہی شرائط میں پھنس کر انہیں جو ہے وہ ذلت اور شکست فاش ہونا پڑا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکر ہے کہ یہ حسن رضا مان گیا ہے کہ ہماری اذان بھی جو ہے اللہ اکبر سے ہی شروع ہوتی ہے۔ پہلے یہ بدعتی تھے، ان کی اذان الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ سے شروع ہوتی تھی۔ اب شکر ہے کہ ان کی اذان بھی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین والی اذان ہو گئی ہے، امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ والی ہو گئی ہے۔ اب ان کا اور ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اگر ان کا جھگڑا تو یہی تھا کہ ان کی اذان صلاۃ سے شروع ہوتی تھی، ہماری جو اذان ہے وہ اللہ اکبر سے شروع ہوتی تھی، ابھی جھگڑا بھی ختم ہو گیا۔ اگر ہمیں یہ کہیں تو میں ہارا، کیونکہ ان کی بھی اذان اللہ اکبر سے شروع ہوگی، ہماری بھی اذان
یہ انہوں نے بدعت سے توبہ کر لی ہے، اب یہ بدعتیں نہیں کریں گے، ان کی اذان اب۔ معزز سامعین کرام، اب آپ خود سماعت فرمائیں کہ تقریباً آدھے گھنٹے سے زائد اس بندے کو میں سمجھا رہا تھا کہ ہمارا موقف بحمد اللہ تعالی شروع سے یہی ہے کہ ہماری اذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، صلاۃ و سلام اذان کا حصہ نہیں ہے۔ یہ آپ غلط تاثر دیتے ہیں، لیکن اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ لیکن الحمدللہ تعالی عز و جل، وہ رضا کے نیزے کی مار ہے جو عدو کے سینے میں غار ہے، اس نے یہاں پر جھوٹ کے ساتھ ہی تسلیم کیا، لیکن تسلیم کر لیا کہ اہل سنت کا جو موقف ہے وہ سچا ہے، الحمدللہ تعالی عز و جل۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم سامعین کرام، آپ نے بخور سماعت فرمائی ہوگی ہاشم دیوبندی کی وہی جس میں اس نے اپنی شکست کو تسلیم کر لیا ہے، اس نے اپنی شکست کو مان لیا ہے کہ وہ گفتگو کرنے سے قاصر رہا، دلائل دینے سے قاصر رہا، اور الحمدللہ اس نے جو ہے اپنی اس شکست کو تسلیم کر لیا ہے۔ ہاشم دیوبندی صاحب نے، جو کہ ان کا بڑا پرانا وتیرہ رہا ہے نا، جب ہار جاؤ تو جھوٹ کا سہارا لے کر جو ہے جناب کنارہ کشی اختیار کرو، ٹھیک ہے، ذلت سے بچنے کے لیے۔ لیکن ذلت تو ان کا مقدر ہے الحمدللہ، اور جب بھی ہمارے سامنے آئے ہیں تو اسی طرح ان کی ذلت ہی ہوئی ہے۔ انہوں نے ایک بہت بڑا جھوٹ باندھا کہ اہل سنت جو ہے وہ نعوذ باللہ صلاۃ و سلام کو اذان کا حصہ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں ہاشم دیوبندی صاحب کو اور ان کی پوری ذریت دیوبندیت کو چیلنج کرتا ہوں، نجیب اللہ عمر سے لے کے ساجد خان دیوبندی، اور ساجد خان دیوبندی سے لے کے دارالعلوم دیوبند کے علمی یتیم خانوں تک، کوئی میرے اکابر کی ایک کتاب سے حوالہ لگا دے، میرے کسی معتبر اکابر کی کسی ایک کتاب کا حوالہ دے دے جس میں یہ عبارت موجود ہو، یہ الفاظ موجود ہوں کہ آذان سے پہلے صلاۃ والسلام بھی آذان ہی کا حصہ ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاشم دیوبندی صاحب، آپ کو قیامت کی صبح تک کا چیلنج ہے، آپ کی ضروریت دیوبندیت کو قیامت کی صبح تک کا چیلنج ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوپر ایڈمن صاحب نے دلائل کا مطالبہ کیا تھا، چونکہ ہاشم دیوبندی صاحب کی تو شکست ہو چکی ہے، انہوں نے اپنا وائس میں اعلان کر دیا ہے کہ میں اپنی ہار تسلیم کرتا ہوں، تو میں جو ہے لہٰذا اپنے دلائل جو ہے وہ آپ لوگوں کی پیش نظر کرتا ہوں۔ الحمدللہ چند ایک دلائل آپ کی جو ہے وہ پیش نظر ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی دلیل قرآن کریم سے اللہ رب العزت نے واضح حکم فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، حکم کس کو دیا؟ ایمان والوں کو، جن کے سینوں میں ایمان کی دولت ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، فرمایا درود بھیجو اور خوب سلام پڑھو۔ کس کی ذات پر؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات پر۔ اب یہ حکم مطلق ہے، یہ کسی قید کا محتاج نہیں کہ جی اذان سے پہلے نہیں پڑھ سکتے، اذان کے بعد نہیں پڑھ سکتے، یوں نہیں پڑھ سکتے، یوں نہیں پڑھ سکتے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، قرآن کہتا ہے خوب سلام بھیجو، قرآن کہتا ہے درود بھیجو، اور یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ جائز نہیں، یہ بدعت ہے۔ تو بھائی آپ کس کے طریقے پر ہیں؟ آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان مانتے ہیں، یہ جو کہتے ہیں جناب یہ بدعت ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح دوسری دلیل میری حدیث مبارکہ سے، یہ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، اور قربان جائیں اللہ کے نبی کے صحابی پر، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کیونکہ طویل حدیث ہے اور بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، طویل حدیث ہے۔ صحابی عرض کرتے ہیں مفہوم ہے کہ آقا آپ پر کتنا درود بھیجا جائے؟ تو آقا فرماتے ہیں کثرت سے درود بھیجا جائے۔ آقا نے کوئی وقت کی قید نہیں کی کہ دیکھو اذان سے پہلے نہ پڑھنا، فرمایا اذان کے بعد نہ پڑھنا، یہ نہیں کہا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، فرمایا کثرت سے پڑھو۔ اور یہاں صحابہ کنڈیشن بیان کر رہے ہیں کہ حضور کتنا پڑھا جائے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ بھی جو ہیں وہ الحمدللہ تعالی عز و جل جانتے تھے کہ اذان سے پہلے پڑھا جائے، اذان کے بعد پڑھا جائے، یہ بدعت نہیں ہے، بلکہ بس پڑھا جائے، کثرت کی جائے درود پاک کی، ٹھیک ہے۔ تو بحمدللہ تعالی یہ ہمارا موقف تھا جو کہ ہم نے قرآن و سنت سے ثابت کر دیا۔ الحمدللہ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ سامعین کرام سماعت فرمائیں، یہ دیوبندیوں کا بڑا معتبر فتاویٰ ہے، فتاوی فریدیہ، اس کے اندر سوال موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ ہماری جو علاقے کی مسجد ہے وہاں پر 2 مرتبہ زور زور سے صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کیا ایسا جائز ہے؟
تو جواب کے اندر دیوبندیوں کے مفتی فرماتے ہیں، دیوبندیوں کا فتاویٰ، دیوبندیوں کے مفتی کہتے ہیں کہ یہ بالکل جائز ہے، اذان سے پہلے پڑھا جائے یا اذان کے بعد پڑھا جائے، اس میں کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں، بس اس کو اذان کا حصہ نہ سمجھا جائے، اور ہم اس کو اذان کا حصہ نہیں سمجھتے الحمدللہ تعالی عز و جل۔ ہمارے بات کی تائید دیوبندیوں کے گھر سے، ٹھیک ہے۔ یہ دیوبندیوں کا بڑا معتبر عالم جامعہ اشرفیہ کا مولوی عبدالرحمن دیوبندی کہتا ہے، اس سے سوال کیا کہ بھائی اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھنا جائز ہے؟ کہتا ہے بلا شبہ یہ جائز ہے، بس اس کو اذان کا جز نہ سمجھیں، اس کو اذان کا حصہ نہ سمجھیں۔ اور ہمارا موقف کیا تھا کہ اذان سے پہلے جو صلاۃ والسلام پڑھا جاتا ہے وہ اذان کا حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اگر اذان کا حصہ نہیں ہے تو بالکل جائز ہے۔ یہ دیوبندیوں کے گھر کی گواہی۔ محترم سامعین کرام، آپ نے سماعت فرمایا اور دلائل دیکھے کہ ہم نے قرآن سے بھی ثابت کیا، حدیث سے بھی ثابت کیا، اور خود علماء دیوبند کے معتبر فتاوی جات سے یہ بات ثابت کر دی کہ اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھنا جائز ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر ثواب عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، ہاشم دیوبندی تو اپنے مسلک سے فارغ ہو چکا ہے، دیوبندیت سے ہی فارغ کر دیا آج ہم نے تجھے الحمدللہ، ٹھیک ہے، کیونکہ تیرے اکابرین تو صلاۃ والسلام پڑھنے کے قائل ہیں، اذان سے پہلے ان کے فتوے موجود ہیں، ہم نے لگا دیا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن تو کہہ رہا تھا کہ جی یہ تو نعوذ باللہ من ذالک جائز نہیں، کسی رضا خانی میں ہمت نہیں، ہم نے تو ثابت کر دیا، اور یہ بھی ثابت کر دیا کہ جو دیوبندیوں کے طریقے پر نہ ہو وہ دیوبندیت سے ہٹا ہوا ہے، تجھے تیرے مسلک سے ہم نے باہر نکال کے پھینک دیا الحمدللہ۔ تو معزز سامعین کرام، بڑی کلا بازیاں کھائیں، کبھی ادھر تو کبھی ادھر، کبھی جھوٹ کا سہارا تو کبھی مکاری، کبھی یہ کہا کہ بریلوی صلاۃ والسلام کو اذان کا جز حصہ سمجھتے ہیں، اور کبھی کہا کہ جناب یہ تو واجب ہے، اور پھر جو ہے وہ موضوع سے ہٹے۔ لیکن الحمدللہ تعالیٰ عز و جل بندہ نچیز نے ثابت کر دیا کہ جو ہمارا موقف تھا وہ سچا تھا، اور دلائل بھی دیے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ گروپ بھی دیوبندیوں کا، ثالث بھی دیوبندیوں کا، ٹھیک ہے، گروپ بھی دیوبندیوں کا، لیکن اس دیوبندی کی بات کی تائید کسی ایک بندے نے بھی نہیں کی، اور الحمدللہ تعالیٰ عز و جل بندہ نچیز کو جو ہے وہ اللہ رب العزت نے فتح اور کامیابی عطا فرمائی۔ السلام علی من اتبع الہدی، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم المعصومین۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اہل سنہ و جماعت حنفی ماتریدی بریلوی حضرات کو کہ حسن بھائی نے بہت خوبصورت انداز میں ہمارا عقیدہ واضح کر دیا، اور اس گروپ کے اندر جتنے ممبران اس مناظرہ کو سماعت کر رہے تھے ان کے سامنے واضح کر دیا کہ اہل سنہ و جماعت حنفی ماتریدی بریلویوں کا یہ عقیدہ بالکل نہیں کہ اذان سے پہلے جو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ پڑھا جاتا ہے وہ اذان کا حصہ ہے، بلکہ جیسے ہم روٹین میں حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں وہ ویسا ہی ہے، اگر اسے پڑھ لیا جائے تو مستحب ہے، اگر نہ پڑھا جائے تو گناہ نہیں۔ الحمدللہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حسن بھائی کو بھی، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، اور دعا کرتا ہوں کہ مخالفین کو ہدایت اور اپنے جو ماشاءاللہ بہت بہت مبارک ہو حسن بھائی، اہل سنت کی اس میں جیت ہوئی ماشاءاللہ، بہت اچھے دلائل بھی دیے آپ نے، اور بات چیت بھی بہت بہت اچھی کی ماشاءاللہ۔ اور جو مدنی تھا وہ کیا نام ہے اس کا، وہ تو کلام ہی نہیں کر سکا، وہ تو نہ حکم لگا سکا، کچھ بھی نہیں کر سکا، بس وہ آگے پیچھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سب سے پہلے حسن رضا بھائی آپ کو مبارک ہو کہ دم دھڑا کے نجدی بھاگ گیا، اور آپ نے ڈٹ کے اس کا مقابلہ کیا، اور وہی اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور اس کو جا کر میں نے پرسنل پہ کہا کہ بھائی ہمارا اور آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ اذان سے پہلے صلاۃ پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے، بات اس پہ چلے گی، تو وہ بیچارہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ معزز سامعین کرام، اب تقریباً جو ہے وہ میں نے دلائل لگا دیے، مناظرہ صرف 2 گھنٹے ہونا تھا، لیکن اس ہاشم دیوبندی کی جہالت کی وجہ سے رات کے 9 بج چکے ہیں، آپ ٹائم دیکھ سکتے ہیں، 9:10 پر اس کی وائس آتی ہے۔
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सलाम कर कर जो है फिर एक मर्तबा गायब होते हैं। और अब इन्हीं के देवबंदी साहब इनको जो है वो मुतनब्बे कर रहे हैं, तंबीह कर रहे हैं कि अब आप क्या करने आए हैं जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह ताला, हक वो जादू वो जो सर चढ़ के बोले। अब आप यहाँ वाज़े देख सकते हैं, देवबंदियों ने ख़ुद अपने मुनाजिर से कहा कि आप अब भी बात का शौक़ जो है वो रखते हैं, और उसके बाद कहने लगे कि ये मुनाजरे की मजलिस थी, महफिल नहीं थी कि जब दिल करा आ गए। और फिर कहते हैं कि जनाब आपके पास हवाला जात नहीं थे तो कह देते, मुनाजरा बाद में हो जाता, लेकिन आपने अभी तक कोई दलील पेश नहीं की। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनके घर से भी साबित किया, कुरान और हदीस से भी साबित किया कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़ात मुबारक पर दुरूद व सलाम पढ़ना चाहे अजान से पहले हो या बाद में हो, ये बिल्कुल जायज़ है, बिदअत नहीं।